الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسان سے ہم سب کو آج عید کا یہ بہترین خوشیوں کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ ہم اپنی جانب سے اور تمام ہی اہلیان ناندیڑ کی جانب سے تمام عالم اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ عید ہمیں رمضان المبارک کے روزوں، تراویح اور صدقات، خیرات اور دیگر نیکیوں کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے طور پر عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے کہ ہم اس عید کو شکرانے کے طور پر منائیں۔ ہم اس عید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، برتری، بالاتری، کبریائی کو بیان کریں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور چاہیے کہ تم خوب اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں بہت سے اعمال کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر نہیں کرنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لیں، صدقات و خیرات کر دیے، تلاوت کر لیں، بلکہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم اور فضل ماننا ہے۔ اس لیے کہ جب تک کہ توفیق الہی مساعد اور مددگار نہ ہو، اس وقت تک ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ لہذا جب ہم عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوں تب بھی ہماری زبان پر اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی ہونی چاہیے، اور جب ہم عید کی نماز ادا کر رہے ہوں اس وقت میں بھی زائد تکبیرات کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے۔ عید کے اس موقع پر ہمیں خوب دعائیں بھی کرنی ہیں۔ باری تعالیٰ اس موقع پر دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کا اشارہ آیا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیدگاہ پر آتے ہو تو فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوچھنے پر عرض کرتے ہیں یا اللہ ان مزدوروں کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ آج کے دن ہماری مزدوری لینے کا دن ہے، اس لیے خوب رقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول بھی فرمائیں اور اہل اسلام کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم بھی فرمائیں۔ کتنے مسلمان ہیں اس موقع پر پریشان ہیں، کسی کی دستگیری کی ضرورت ہے، آپ خود بھی اس کی دستگیری کیجئے، مدد کیجئے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہی احساس دلانے کے لیے آیا تھا کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، پیاس کا کیا احساس ہوتا ہے۔ لہذا غرباء، یتامى، مساکین، بیواؤں کی خوب بڑھ چڑھ کر امداد کریں۔ آج کے دن ہماری طرف صدقۃ الفطر کا حکم بھی متوجہ ہوا ہے۔ جن حضرات نے ابھی تک صدقۃ الفطر نہ نکالا ہو وہ بھی صدقۃ الفطر نکال لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی 2 حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ
کہ رمضان المبارک کی عبادات میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کمیوں اور ان کوتاہیوں کو اس کے ذریعے سے درگزر فرماتے ہیں، ان کمی کوتاہیوں کی اللہ اس کے ذریعے سے تکمیل فرماتے ہیں، اور دوسرے غریب، مساکین، یتامہ، فقراء کے گھروں کے اندر ہماری طرح سے خوشیاں آ جائیں، انہیں بھی وہ ساری چیزیں میسر ہو جائیں جو آج ہم خوشی مناتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ رقم کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ ہم لوگ گیہوں کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ گیہوں جس وقت میں عرب کے اندر صحابہ صدقۃ الفطر ادا کر رہے تھے، اس وقت میں بھی امپورٹ کیا جاتا تھا، آج بھی گیہوں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ کھجور ان کے پاس سستی ہوتی ہے اور گیہوں ان کے پاس مہنگی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس گیہوں سستی ہے، لہذا ہم گیہوں سے ادا کر کے مطمئن نہ ہو جائیں، جو کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں، کھجور کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں، کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں۔ جتنا اللہ نے جس کو عطا فرمایا ہے، زیادہ سے زیادہ نصاب کے ذریعے سے وہ صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہتر ہے کہ رقم کے شکل میں صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ ضرورت مند آپ کی رقم سے اپنی حقیقی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید کی خوشیاں منائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عید کی نماز ادا کر کے گھر جا کر خوشی کے ساتھ میٹھا کھائیں اور آرام کر لیں۔ نہیں، اپنی نسلوں کو بھی عید منانا سکھائیں۔ آج کا دن اپنوں سے ملنے کا ہے، خوشیاں تقسیم کرنے کا ہے، لہذا اپنے ان رشتہ داروں کے گھر جن کے گھر ہم برسوں سے نہیں گئے ہیں، پڑوسیوں کے گھر، دوستوں کے گھر خود بھی جائیں، اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اپنے بچوں کو بھی لے جائیں اور انہیں بتائیں کہ عید اس طرح سے منائی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم لوگ اپنے دادا، اپنے نانا کا ہاتھ پکڑ کر رشتہ داروں کے گھر جاتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑے جن گھروں کے اندر جاتے تھے ان گھروں کے اندر لوگوں کے چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی تھیں۔ لہذا عید منانے کا نظام بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس سونے کے ذریعے سے ہماری نسلیں بھی عید کا طریقہ بھول جائیں۔ اس لیے میں بالخصوص درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے عید منائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے برادران وطن کے ساتھ بھی اپنی عید کی خوشیاں بانٹیں۔ بتائیں برادران وطن کو کہ عید کا مقصد کیا ہے، عید کیوں منائی جا رہی ہے، کن قربانیوں کے بعد یہ خوشیاں ہم کو نصیب ہوئی ہیں۔ یہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی جہالت کے ساتھ منائے جانے والے 2 تہواروں کے مقابلے میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ زمانے جاہلیت میں جہال عرب نیروز اور مہرجان کے نام سے 2 عیدیں منایا کرتے تھے، شہر سے باہر جاتے اور خوب مستی کرتے، خوب شرارت کیا کرتے تھے، خوب شراب کے دور چلا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں یہ 2 پاکیزہ عیدوں کا انتظام فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی قربانیوں کے بعد یہ عید کا خوشی کا موقع ہمیں ملا ہے عید الفطر کے عنوان سے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی اس کی نقل اتارتے ہوئے ہم اس کی یادداشت میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہ 2 عیدیں ہماری قربانیوں کی یادیں تازہ کرتی ہیں، لہذا یہ عید کا پیغام اپنے برادران وطن تک بھی پہنچائیں۔ مارکیٹ میں اگر ہماری دکان کے اطراف میں اس طرح سے ہمارے برادران وطن ہوں، ان کے ساتھ مل کر ہم عید کو بانٹیں، عید کی خوشیاں تقسیم کریں۔ اور
اگر ہمارے محلے میں اپنے گھروں کے اطراف میں برادران وطن ہوں، ان کے ساتھ میں ہم عید کی خوشیوں کو بانٹیں، اس طرح سے ہم عید منائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قابل توجہ پہلو اس وقت میں ہمارے ملک میں اور ہمارے صوبے کے اندر بالخصوص جو حکومت کی جانب سے ایک پروگرام چلا ہے SIR کے نام سے، اس کی طرف بھی توجہ میں آپ حضرات کی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نوجوان خود اپنا بھی کام کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے محلے کے لوگوں کا بھی کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کے اندر بعض علاقے ہیں جن علاقوں کے اندر ابھی تک اس جانب توجہ نہیں ہوئی ہیں، ہمارے نوجوانوں سے درخواست ہے ان علاقوں میں جائیں، گھر گھر کی کنڈی کھٹکھٹائیں، اپنے بھائیوں کی شہریت ثابت کرنے کے اندر ان کے معاون اور مددگار بنیں، اور دیہاتوں کی طرف بھی توجہ کریں۔ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں جہاں پہنچ کر ان کاموں کو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملک کے عوام اور ساری ہی دنیا کی انسانیت صرف نفع کی زبان جانتی ہے، لہذا اوروں کے لیے، اپنوں کے لیے، سب ہی کے لیے نفع بخش بننے کی کوشش کیجئے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کو پھر سے ایک مرتبہ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے لوگوں کو بالخصوص اہل اسلام کو، ساتھ ہی ساتھ سارے عالم کی انسانیت کو یہ خوشیاں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی۔ تعلیمی میدان میں کامیابی کی نئی مثال قائم کرنے والا ادارہ شاہین اکیڈمی ناندیڑ صرف 5 سالوں میں 300 سے زائد طلبہ نے میڈیکل اور 200 سے زائد طلبہ نے انجینئرنگ کے ممتاز کالجز میں داخلہ حاصل کیا ہے۔ شاہین اکیڈمی میں تجربہ کار اساتذہ، جدید اسمارٹ AC کلاس رومز، 11ویں اور 12ویں کے طلبہ کے لیے نیٹ اور JEE کی کلاسز، درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ منظم ویکلی ٹیسٹ سیریز کے ذریعے طلبہ کو نیٹ اور JEE کی بہترین تیاری کروائی جاتی ہے۔ 8ویں سے 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے شاہین فاؤنڈیشن کلاسز، جہاں مضبوط تعلیمی بنیاد تیار کی جاتی ہے۔ طلبہ کے لیے بہترین ہاسٹل میں مقیم طلبہ کے لیے طعام کے بہترین انتظامات، لائبریری، کمپیوٹر لیب اور موبائل فری اسٹڈی ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ پردے کی پابندی کے ساتھ گرلز کے لیے سیپریٹ کلاسز، سیلف اسٹڈی اور ڈاؤٹ کلیئرنس پر بھی خصوصی توجہ۔ مقامی طلبہ کے لیے بس سروس کا انتظام۔ یہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں روزانہ 5 وقت نماز با جماعت کا بھی خصوصی اہتمام۔ طلبہ میں دینی شعور کی بیداری کے لیے ہر جمعہ کو علماء کرام کے خصوصی بیانات۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اجتماعی طور پر سحر و افطار کا بھی کیا جاتا ہے نظم۔ ہر سال شاہین اکیڈمی کے طلبہ SSC، HSC، نیٹ، JEE، اولمپیاڈ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو آج ہی اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں یا پھر وزٹ کریں شاہین اکیڈمی کیمپس، واگی روڈ، حسا پور، ناندیڑ۔